السلام علیکم سو گائز، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں کراچی آرٹس کونسل سے ایکٹنگ تھیٹر کورس کر رہا ہوں، جس کا سیکنڈ اینڈ لاسٹ ٹرائمسٹر ہے۔ اور ابھی تیاری شروع ہے ہماری، اور عید کے بعد میرے خیال میں اگست میں ہمارا پلے ہوگا۔ اینڈ ابھی تھوڑا سا جو میرا کریکٹر ہے، ایک جو ہم پلے کر رہے ہیں بابا جالینوس کا، تو وہ اس پلے کے اندر جو میرا کریکٹر ہے ولید، وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا پریکٹس بھی ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا بھی ہو جائے گا۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ اس میں تین کریکٹرز ہیں، ایک ولید ہے، ایک مریم ہے، ایک مرجینہ ہے۔ تو ولید میں ہوں، اور ولید اور مریم جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لورز ہوتے ہیں۔ مرجین ایکچولی مطلب جو گھر میں نوکرانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی ایسے نوکرانی وہ ہوتی ہے کہ بہت عرصے سے ہوتی ہے وہاں پہ، اس لیے تھوڑی سی ان کی وہاں پہ چلتی ہے اور وہ مریم کے ساتھ کافی حد تک کلوز بھی ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو جب میں ولید بولوں گا تو ولید کا مطلب ہے ولید کا ڈائلاگ ہے، جب میں مریم بولوں گا اس کا مطلب ہے مریم بول رہی ہے۔ صحیح ہے؟ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ولید: میڈم، ایک خبر گشت کر رہی ہے، مجھے تو بتانے کی زحمت بھی نہیں کی گئی، لیکن چلو ٹھیک ہے۔ مریم: کیا؟ ولید: کہ آپ جعلی نوز سے شادی کر رہی ہیں۔ مریم: یہ میرے باپ کا فیصلہ ہے۔ ولید: آپ کے والد؟ مریم: انہوں نے فیصلہ بدل دیا ہے، اب وہ اس دوسرے رشتے کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ ولید: سچ مچ ایسا سمجھ رہے ہیں وہ؟ مریم: ہاں، اور اپنے فیصلے پر اڑے ہیں۔ ولید: اور میڈم آپ نے کیا سوچا ہے؟ مریم: مجھے نہیں معلوم۔ ولید: نہیں معلوم؟ بہت خوب۔ مریم: نہیں۔ ولید: نہیں؟ مریم: تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ولید: کر لو اس سے شادی، عقل مند یہی ہے۔ مریم: یہ مشورہ ہے؟ ولید: ہاں۔ مریم: دل سے؟ ولید: بالکل، یہ تو بہت اچھا انتخاب ہے، ایسے شادی تو کسی بھی لڑکی کا خواب ہے۔ مریم: تو یہ ہے آپ کا مشورہ؟ چلیے آپ کی بات ٹالنے کے کس میں تاب ہے؟ ولید: میرے خیال میں آپ تو خوش خوش کر لیجیے یہ بیاہ۔ مریم: اگر آپ کا یہی مشورہ ہے تو کر لوں گی نباہ۔ ولید: میں نے تو وہ دوہرایا ولید: میں نے تو وہ دہرایا جو آپ کے دل کا ارمان ہے۔ مریم: اور میں وہ کروں گی جو آپ کا فرمان ہے۔ اس میں مرجینہ آ جاتی ہے، اور وہ اسٹیج کے کونے میں جاتی ہوئی کہتی ہے، دیکھیے اتنا تشریح کہاں ختم ہوتی ہے، اتنا تشریح کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو ولید کہتا ہے، تو یہ تھا تمہارا پیار، مجھ سے محبت کے جھوٹے سچے وعدے کر کے۔ مریم: کچھ نہ کہو، تم نے صاف صاف کہا ہے کہ جہاں باپ کہتے ہیں وہاں شادی کر لو۔ ٹھیک ہے، یہی کر لوں گی، تمہاری بات نہیں ٹالوں گی۔ ولید: میرے منہ سے نکلے بات کو بہانہ نہ بنا، تم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ مریم: ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ ولید: بالکل، تم نے دل سے کبھی مجھے پیار کیا ہی نہیں۔ مریم: اب تو تم آزاد ہو، جو چاہو نتیجے نکال لو۔ ولید: ٹھیک ہے، میں آزاد ہوں، لیکن برباد نہیں، تم سے پہلے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ ایک سے ایک لڑکیاں ایک سے ایک لڑکیاں ہیں جو دل سے پیار کرے گی مجھے۔ مریم: ضرور کرے گی، مجھے کوئی شک نہیں ہے، تم تو ہر لڑکی کے دل کی آرزو ہو، اس کے سینے کے دھڑکن ہو۔ ولید: میں جو بھی ہوں یا نہیں ہوں، لیکن تمہارے فیصلے سے مجھے ہوش آ گیا ہے، ہوش آ گیا ہے، نوٹ آ گیا ہے اور اتنا جانتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ضرور ہوگی جو اس ذلت کے بعد بھی مجھے دل سے اپنانے کو تیار ہوگی۔ مریم: تمہاری کون سی ذلت؟ میں تو مجھ سے بڑھ کر عزت والیاں مل جائے گی۔ ولید: جو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، آج سے تمہیں بھولنے پر لگ جاؤں گا، تمہیں بھی مجھے بھولنا ہوگا، خبردار کہیں دکھ جاؤں تو دوسری سلام بھی نہ کرنا۔
کرو گی بھی تو میں جواب نہیں دوں گا. پہلے اپنی عزت پھر محبت. یہ محبت نہیں ہے، یہ ہے محبت. یہ صرف ڈکشن والے سمجھتا ہے. مریم: واہ، یہ تو بہت اونچے خیالات ہے. ولید: ہر انسان کو سر اٹھا کر چلنا چاہیے. تم سمجھتی ہو کہ تم کسی دوسرے کے باہوں میں جاؤ گی اور میں چپ چاپ سسکیاں بڑھتا رہ جاؤں گا، کسی اور کی آغوش میں نہیں جاؤں گا؟ مریم: بالکل جاؤ، میں تو یہی چاہتی ہوں. اب جا بھی چکو. ولید: کیا کہا؟ جاؤں؟ مریم: ہاں جاؤ. ولید: اس سے زیادہ بےعزتی میں برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی. اس کے بعد مریم: ٹھیک ہے. ولید واپس آتے ہو: ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا کہ تم نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے. مریم: بالکل. ولید: پہلے تم نے توڑی تھی محبت، پھر میں نے توڑی تھی. مریم: جو کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو. ولید: ٹھیک ہے، تو پھر تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا. مریم: یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ولید: آج دیکھ لو مجھے، پھر کبھی نہیں دیکھو گی. مریم: ہاں ظاہر ہے. ولید: کیا؟ مریم: کیا؟ ولید: تم نے کچھ کہا؟ مریم: نہیں، کچھ نہیں کہا، تمہارے کان بج رہے. ولید: ٹھیک ہے پھر، خدا حافظ. آخری بار، مجھے اجازت. مریم: زندگی بخیر. مرجینہ دوبارہ آ جاتی ہے، جا کر ولید کا بازو پکڑ کر روکتی ہے. بس کرو، اب بہت ہو گیا ناٹک. بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں تم دونوں کا تماشا. ولید: کیا بات ہے مرجینہ؟ مرجینہ: چلو آؤ. ولید: نہیں، اب مجھے بھی ضد ہے، وہی کر کے دکھاؤں گا جو اس نے کہا ہے. مرجینہ: چپ چاپ یہاں کھڑے ہو جاؤ. ولید: نہیں، تم نے سنا نہیں، ہم دونوں ہی یہی چاہتے ہیں. مرجینہ: اوف او. مریم: اس کو میری شکل سے نفرت ہے، جانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے میں چلی جاتی ہوں. مرجینہ ولید کو ولید کو چھوڑ کر مریم کی طرف بھاگتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے. اب تم کہاں جا رہی ہو؟ مریم: چھوڑ دو مجھے. مرجینہ: کڑی رہو چپ چاپ. مریم: مرجینہ مجھے جانے دو، مت روکو. مرجینہ مریم کو چھوڑ کر ولید کی طرف دوڑتی ہے. اب 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 پھر تم چلے، لعنت ہے تم دونوں پر. بند کرو یہ دھماکہ چھوکڑی، ادھر آؤ دونوں. ایکچولی میں نے مرجینہ کا ریڈ نہیں کیا تھا اس لیے. اینی ویز. مریم: کیا چاہ رہی ہو؟ مرجینہ: چاہ رہی ہوں کہ تم دونوں کو ہوش میں لاؤ، ایک دوسرے سے ملاؤ. چڑیوں کی طرح لڑے جا رہے ہو پاگل. ولید: تم نے سنا نہیں اس نے کیسے کیسے باتیں کہی ہیں؟ مرجینہ: کیا ضرورت تھی اس کا میٹر گھمانے کی؟ یہ مرجینہ کہہ رہی مریم. مریم: اور اس کا انداز دیکھا تھا میری طرف؟ مرجینہ مرجینہ کہتی ہے دونوں الو کی دم ہو. یہ تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں چاہتی. کہو تو لکھ کے دوں. اور یہ اب بھی ہے تمہارا وہی پرانا دیوانہ جو چاہتا ہے تمہیں اپنانا. کہو تو خون خون سے لکھ کر دوں. اب لاؤ اپنے ہاتھ باری باری دونوں. تو ولید کہتا ہے کہ ہاتھ کس لیے؟ مرجینہ کہتی ہے لاؤ اب تم بھی ہاتھ اپنا. مریم کہتی ہے تو مریم کہتی ہے اس کا کیا فائدہ؟ مرجینہ کہتی ہے چلو ہاتھ. مرجینہ: چلو ہاتھ میں ہاتھ دو، مرے جا رہے ہو ایک دوسرے کے پیار میں، اوپر سے لڑتے ہو بیکار میں. ولید کچھ دیر بعد کہتا ہے، تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس کے بعد کہتا ہے نرمی سے دیکھ لو گی تو مر نہیں جاؤ گی. یہ مریم سے ولید کہتا ہے. اور مریم اس کی طرف دیکھ بہت ہلکی سے مسکراتی ہے. مرجینہ کہتے ہیں مرجینہ: سچ کہتے ہیں کہ عشق کرنے والے پاگل ہوتے ہیں. اب بیٹھ کر دماغ لڑاؤ اور سوچو کہ یہ شادی کیسے روکوائیں. ولید کہتا ہے کہ گرو تو آپ ہیں، آپ ہی ہمیں بتائیں. تو مرجینہ کہتی ہے کہ پرانا نسخہ آزماؤ، اس وقت تمہارے باپ پر چک سوار ہے. یہ مریم کو مرجینہ خطاب کر رہی ہے. انہیں اور ٹیش نہ دلاؤ، اس لیے پہلے تو ہاں کہہ کر سر جھکا دو، پھر آہستہ آہستہ شادی آگے بڑھانے کی ترکیب سوچو. وقت گزرنے دو، وقت
बिगड़ी को संवार देता है। पहले किसी बीमारी का बहाना करो, फिर किसी बुरे शगुन का कहो कि आईने में लकीर आ गई है या मुर्दे का मुंह देख लिया तुमने। इनकार ना करो लेकिन तैयारी में देर लगाओ। और वलीद से कहती है मर्जीना कि जाओ अपने दोस्तों का मजमा लगाओ, महम चलाओ कि जो मुआहदा हुआ है वो पूरा करना पड़ेगा। लड़की का भाई भी तुम्हारे साथ है और मैं माँ को भी खींचती हूँ, जाओ। तो वलीद मरियम से कहता है चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, तुम मेरा साथ ना छोड़ना। एंड मरियम कहती है कि चाहे अब्बा कुछ कर लें, मुझे इस हबीस के साथ सर नहीं फोड़ना। हबीस वही होता है जो कि मरियम के जो अब्बू होते हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ शादी करें, लेकिन मरियम के साथ शादी नहीं करना चाहती, जो जाली नोस होता है, बाबा जाली नोस। मर्जीना कहती है एक तो लैला मजनून की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, चलो जाओ, कहा ना मैंने। तो वलीद एक कदम आगे जाकर फिर लौट आता है और कहता है बस इतना याद रखना। मरियम से कहते हैं, तो मर्जीना इसके बीच में कहती है कि डायलॉग बोलने का टाइम नहीं है, तुम इस तरफ से जाओ और तुम उस तरफ से जाओ। दोनों को मुखालिफ सिमतों के दरवाज़ों की तरफ भेजती। तो दोनों इधर उधर चले जाते हैं और इस तरह जो है ये जो मेरा एक्चुअली जो कैरेक्टर है वलीद का, वो इस तरह से ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आप सब लोग दुआ करें कि ये जो हमारा प्ले है ये बहुत अच्छा रहे, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। रोज़ रात के 4-5 बजे तक मैं स्टडी करता हूँ, पूरा स्क्रिप्ट याद करता हूँ, पढ़ता हूँ। सो विश मी लक। अल्लाह हाफ़िज़।